ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ آپ ظلم اور زیادتی کرنے لگے تھے. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا. آپ اس چیز پہ اس جگہ پہ بیٹھتے ہو, آپ اللہ کے ساتھ جو ہے دھوکہ کرتے ہیں. سٹی ہے تاندلیا والا, وہاں ایک مولانا صاحب جو قاری تھے, وہابی اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھنے والے, ان کا نام ابو بکر معاویہ ہے. انہوں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ منہ کالا کرنے کی کوشش کی زبردستی. ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی, لیکن پاکستان کے قانون میں اس قسم کے ایکٹ کے لیے کوشش کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا ایکٹ کو پرفارم کرنا. بعض لوگ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ جی کچھ ہوا تو نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو وہ قاری ہے وہ بھی بڑا دلیر ہوا ہے, اور جب وہ اس جعلی صلح کے بعد چھوٹا ہے تو چھوٹنے کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی انشاءاللہ ہم صحابہ کرام کی عظمت کے اوپر اور ختم نبوت کے اوپر کام کرتے رہیں گے. یعنی اگر ان دو کازز کے اندر کوئی ایک خیر والا ایلیمنٹ موجود ہے تو اس کو بھی بدنام کر دیا کہ اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر کام کرنا ہے اور عظمت صحابہ کے اوپر کام کرنا ہے. اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے. ایکٹیویٹی جو پرفارم کرنے کی کوشش کی اس قاری نے, تو جس لڑکے کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی اس کے والد نے آ کے پنجابی میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی اس بچے کو ساتھ کھڑا کر کے, اور بتایا کہ جی اس طریقے سے یہ میرے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے اور اس کی داد رسی ہونی چاہیے. پھر ایف آئی آر بھی کاٹ لی گئی. ایف آئی آر کے اوپر بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی اور یہ برہنہ حالت میں پایا گیا. اور جب اس کا والد وہاں پہنچا تو اس نے فوراً سے اپنے کپڑے پہنے اور گن پوائنٹ کے اوپر ان کو لیتا ہوا وہاں سے فرار ہو گیا. اس کے باوجود جو مولویوں کے فرنٹ مین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الٹا وہ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برہنہ حالت میں ہو کوئی بندہ اور بغیر کپڑے پہنے نکل جائے وہاں سے. اب اس جاہل آدمی سے کوئی پوچھے کہ تو ہر معاملے میں جہالت دکھاتا ہے, تو نے ایف آئی آر تو ذرا غور سے پڑھ لینی تھی, اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے. بس صرف ایک شوق ہے مولویوں کا فرنٹ مین بننے کا, اور اس طریقے سے مولویوں کے اندر جو بڑے بڑے ان کے آپ سمجھ لیں مولوی ہیں, مفتی ہیں, علامے ہیں, وہ بھی اس طرح کے معاملات میں پھر ٹپک پڑتے ہیں. اور وہ جو لاہور میں دو گرے پھاڑنے والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اہل حدیث فرقے کے, ان میں سے جو بڑا بھائی ہے اعتصام الہی ظہیر, وہ پہنچ گیا وہاں پہ اور ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے, حالانکہ یہ بندہ پڑھا لکھا آدمی ہے, اسے سب کچھ پتا ہے کہ اس طریقے سے پنچایت بٹھائی جاتی ہے. یعنی کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے کہ نہ یہاں پہ کوئی قبائلی سسٹم ہے, یہاں پہ باقاعدہ عدالتیں کام کر رہی ہیں, پولیس کا محکمہ موجود ہے, باقی ساری ایجنسیز موجود ہیں. اس نے جا کے اندر خانے جو ہے وہ صلح صفائی کروائی اور الٹیمیٹلی آ کے پھر میڈیا پہ بیان دیا کہ جی اگر قاری صاحب نے کچھ کیا ہوتا تو ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے, قاری کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے, چونکہ ہوا کچھ نہیں ہے. اور یہ تھوڑی سی غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. غلط فہمی, اندازہ کریں ان لوگوں کے بچوں کے ساتھ اس طرح ہو تو پھر ہم پوچھیں گے یہ غلط فہمی ہے, یہ واقعی ایسا ہوا ہے. کسی شخص کو خام خواہ شوق آتا ہے کہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے بدنام کرے, کوئی بھی نہیں یہ اس طرح کی حرکت کرے گا. اسی لیے تو صدیوں سے ان مولویوں کی حرکتیں چھپی ہوئی تھیں, تو میڈیا کی وجہ سے سامنے آنا لوگوں نے شروع کیا, جرأت دکھانی شروع کی ہے. ابھی بھی بہت کم کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ جو رپورٹ ہو رہے ہیں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں. تو اس مولوی صاحب نے, اعتصام الہی ظہیر صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر ان کو بھی ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے اور پھر ان سے بھی بیان دلوایا. خیر اس نے جو بیان دیا وہ بیان دیتے ہوئے اس کے الفاظ کا چناؤ, اس شخص کی باڈی لینگویج بالکل واقعے کو عیاں کر رہی ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے ایک مسلک کی محبت کے اندر اس بندے سے کروایا. اس نے کہا جی میں جماعت کی خاطر, اللہ کی خاطر, رسول کی خاطر, مسلک کی خاطر جو ہے میں نے اس کو معاف کیا, اگرچہ مجھے یہ جو کچھ ہوا یہ بہت برا لگا لیکن میں نے اسے معاف کیا. میر معاویہ صاحب نے جو کیا وہ قابل برداشت نہیں تھا. اس کی ان باتوں نے, ان حرکتوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا اور میرا دل ٹوٹا, جبکہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے بدفعلی کی یا ایسا کچھ کیا. بس میں نے رضائے اللہ اور جماعت کی سربلندی کے لیے علماء کرام کی چاہت اور ان کی محبت اور ان کے خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اللہ کے لیے معاف کیا. معافی ہوتی اس چیز کی ہے جو کوئی کام ہوا ہوا ہے, اس کے باوجود اگر کسی نے کوئی پردہ ڈالنا ہے تو وہ ڈالتا ہے. ظاہر ہے وہ کام ایک ایکٹیویٹی اس ایکسٹریم لیول تک نہیں پہنچی, ظاہر ہے اس کا والد وہاں پہ ٹائملی پہنچ گیا. وہ ایف آئی آر ہم انشاءاللہ ساتھ اٹیچ کر دیں گے, آپ خود پڑھ لیں. تو اس کی وجہ سے اس بچے کی بچت ہو گئی, اور وہ بچہ کوئی اس کا اسٹوڈنٹ آج کل نہیں ہے, کسی زمانے میں رہا ہوا ہے, اور اسے پتا چلا کہ جی قاری صاحب آئے تو چلے میں جا کے ان کو مل آتا ہوں. مجھے بتایا اگر کوئی پرانا اسٹوڈنٹ کسی قاری کو ملنے جائے تو وہ پہلے دن اسے کہے گا کہ مجھے آ کے تم دباؤ,
बंदा कर्टसी में आ जाता है कि ये पुराना स्टूडेंट है, चलो कोई नया स्टूडेंट हो तो वो अलग बात है, और वो भी किसी मदरसे या मस्जिद के अंदर वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करने की कोशिश कर रहा था, एक घर के अंदर, वहां पे कोई खाला थी, वो उसकी रिश्तेदार थी, तो उसके घर में वो FIR के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। आपको सोशल मीडिया की बरकत से मुझसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, मैं एक ब्लूप्रिंट उसका सामने रख रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ये बंदा दोबारा से जेल के अंदर होगा और इसके ऊपर मुकदमा चलेगा, ये अब बचने वाला नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा इंशाअल्लाह ताला।